بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدیق ساجد آفیشل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج جن موضوعات پر ہم بات کریں گے، ایک تو یہ اس پہ پوری قوم بھی حیران ہے، خود پی ٹی آئی والے بھی حیران ہیں کہ وزیر اعظم خود اسمبلیاں توڑنے کی بات کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں۔ پھر جی ایس پی پلس کے حوالے سے یورپی یونین میں قرارداد اور الیکٹرانک ووٹنگ پر بہت زیادہ حکومت زور دے رہی ہے، اور اپوزیشن سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس معاملے پر انتخابی اصلاحات میں ساتھ دے، لیکن اپوزیشن اس پر تیار نہیں ہے۔ محسن جمیل بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناح۔ یہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ آج کل تو ٹاک آف دی ٹاؤن یہی بات ہے، آپ عمران خان کو بہت قریب سے جانتے ہیں، اچانک انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کی دھمکی دینا شروع کر دی ہے۔ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا اپنی ہی حکومت سے وہ اکتا گئے ہیں، مرکز میں بیٹھے ہیں، پنجاب میں بیٹھے ہیں، خیبر پختونخوا میں 2/3 اکثریت ہے، بلوچستان میں مخلوط حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، دباؤ میں نہیں آؤں گا، بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا۔ بہت شکریہ صدیق صاحب۔ بیسیکلی فرسٹریشن ہے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے 2.5 سال میں کچھ نہیں کر پائے سوائے اپنے مخالفین کے اوپر کیسز بنوانے کے، جو کہ میں سمجھتا ہوں میجورٹی کیسز جو تھے وہ غلط طریقے سے بنائے گئے۔ تو کام یا اصلاحات یا جو ایجنڈا یا جو منشور لے کے آئے تھے اس میں سے ایک بھی کام نہیں ہو سکا۔ اکانومی ڈبو دی گئی، بزنس ختم کروا دیے گئے، ان امپلائمنٹ بڑھا دی گئی، مہنگائی 91% بڑھی۔ ایسے ماحول میں پاکستان کو 10 سے 15 سال پیچھے لے جایا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمبلیاں توڑنا وہ صرف الفاظی ہے۔ شاید وہ پنڈی والوں کو دھمکی دے رہے ہیں کہ میں نے اگر اسمبلیاں توڑ دیں اور الیکشن ہو گئے تو پھر آپ مریم نواز کو، نواز شریف کو اور یہ پیپلز پارٹی کو، ساری اپوزیشن کو آپ بھگت لینا۔ ہو سکتا ہے شاید وہ پنڈی والے ڈرتے بھی ہوں اس دھمکی سے۔ مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ اسمبلیاں توڑ دیں تو واپس کیسے آئیں گے۔ ایسے حالات میں کوئی ان کی ٹکٹ لینے کے لیے صدیق صاحب پنجاب میں تیار نہیں ہوگا۔ کراچی میں بائی الیکشن میں ماشاءاللہ ان کی جماعت 5ویں یا 6 نمبر پہ آئی ہے۔ تو ایسے حالات میں اسمبلیاں توڑ کے کیا پبلک کے پاس جائیں گے؟ کیا کہیں گے آپ پبلک کو کہ میں نے اسمبلیاں کیوں توڑی؟ میں بلیک میل ہو رہا تھا۔ بلیک میل تو آپ ہو رہے ہیں، آپ ہمیشہ ہوتے رہے ہیں۔ اپنی پارٹی کے لوگوں کا جو حال آپ نے کیا ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے کیسے ہوں گے؟ آدھے لوگ تو پنجاب میں جا رہے ہیں ترین کے پاس، ان کو پتا ہے کہ ہماری فیس سیونگ نہیں، کانسٹیچوئنسی میں واپس جائیں گے کیسے، ووٹ کیسے مانگیں گے۔ خان صاحب کو شاید غلط فہمی ہے، میری تصویر پہ ووٹ ملے گا، وہ ٹائم چلا گیا۔ ایک ٹائم تھا آپ کو ووٹ ملے۔ اس کے بعد آپ کی جو پرفارمنس رہی، جیسے آپ نے گورننس کی، جیسے آپ نے ملک کو ڈبویا، اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا اس ملک میں دوبارہ پرائم منسٹر بننے کا خواب کبھی پورا ہوگا۔ صحیح۔ ایک کیبنٹ بھی بار بار چینج کرتے ہیں، پھر بھی پرفارمنس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ذرا اظہار خیال کرنا جی۔ کابینہ میں تبدیلیاں، بیوروکریسی میں تبدیلیاں، چیف سیکرٹری آئی جیز تک تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہو رہی۔ کیا آپ بیوروکریسی ان کے ساتھ چلنا نہیں چاہتی؟ نہیں، دیکھیں چلنا کیوں نہیں چاہتی، بیوروکریٹس کا کام ہے کہ آپ ان کو بہتر انداز میں چلائیں اور آپ اس کو ان سے ایفیشنسی لیں۔ جو بھی پولیٹیشین یا جو بھی حکمران ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ اپنی ساری ٹیم کو وہ سلیکٹ کرے اور اس کے بعد ان سے پرفارمنس لیں۔ یہ تو میوزیکل چیئر بنائی ہوئی ہے، کبھی اس کو ایک جگہ بٹھاتے ہیں، سیکٹری 18 مہینے میں چینج کر رہے ہیں، تو پروگرس کہاں سے آئے گی؟ بیکاز آپ کا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ پھر آپ آئی ڈونٹ نو کس خواب و خیال میں ہے کہ جس طریقے سے آپ بیوروکریٹس کو یا اپنے منسٹروں کو تبدیل کر رہے ہیں۔ آئی جی کتنی بار چینج ہوئے پنجاب میں، سیکرٹریز لائنیں لگی ہوئی ہیں بے شمار۔ ایسے میں پروگرس نہیں آتی۔ یہ آپ کا وہ ذہنیت ہے کہ آپ ایک سٹیبل مائنڈ نہیں ہے۔ آپ کا جو ویژن تھا وہ صرف کتابوں کی حد تک تھا یا تقریروں کی حد تک تھا، پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوا، کیونکہ آپ پریکٹیکلی اس چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کسی نے تقریر لکھ کے دے دی، آپ نے بول دی، آپ ریپیٹیشن کر رہے ہیں، اپوزیشن کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ آج بھی آپ انہی فلیٹوں کا ذکر کر رہے ہیں جس کے اوپر اگلوں کو سزا بھی ہو گئی، اگلے چلے بھی گئے، آپ ہی کے ہاتھوں سے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ چھوڑیں ریزائن شزائن، یہ کیا آپ ایسے دھمکا رہے ہیں۔ لیکن بیگ صاحب وہ ایک عوامی وزیر اعظم تو بننے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھا نہیں کل اسلام آباد میں وہ گئے ہیں جناب، 3-4 جگہ کا دورہ کیا بغیر پروٹوکول، گاڑی میں۔ یہ شہباز شریف کو کہتے تھے شہباز شریف بیکاز چیپ پاپولیرٹی۔ اور بھائی کس کو 11 بجے سموسے والا سموسے تل رہا ہے، کس کے لیے تل رہا ہے روزوں میں؟ آپ کو دکھانے کے لیے۔
وہ کسائی کا قصہ ہے, اس نے کہا جی گوشت بہت اچھا ہے, خان صاحب نے پوچھا کتنا بکا, اس نے کہا جی 1 کلو بھی نہیں بکا, آپ کی وجہ سے لوگوں کو آنے نہیں دیا گیا. تو یہ کیا چھوڑیں, یہ آپ کا کام نہیں تھا. شو بازی میں بھی آپ ماشاءاللہ فیل ہی ہوئے ہیں, اور یہ چھوری حرکتیں ہوتی ہیں کہ جی میں مارکیٹ کا دورہ کر رہا ہوں, جاؤ نا کسی مارکیٹ میں بغیر اطلاع دیے ہوئے, میں دیکھتا ہوں آپ کیسے گھومتے ہیں یہاں پہ. پھر لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے تو وہ دکانیں کیسے کھلی تھی؟ آپ کو پتا سیٹرڈے سنڈے اسلام آباد از کلوزڈ, تو آپ کون سی مارکیٹ میں گھوم رہے تھے بھائی صاحب؟ تو انہوں نے کہا شاید اسی کا فائدہ اٹھایا جائے. نہیں دیکھیں, یہ ایسی چیزوں سے عوام سمجھتی ہے, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ آپ کے اوپر کیا تنقید ہو رہی ہے. آپ کوئی کام کرنے والا کریں, آپ کو یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی تھیں, آپ نے جو کام کرنے تھے وہ تو اس میں تو آپ میزریبلی فیل ہوئے. تو ابھی لوگوں کو کہیں جی میں چھوڑ کے جاؤں گا, تو چھوڑ کے اسمبلیاں چھوڑ کے آپ کہاں جائیں گے؟ گھر بیٹھیں گے یا دوبارہ الیکشن میں تو آپ کے نزدیک کسی نے نہیں آنا, کوئی ایسا کینڈیڈیٹ پنجاب میں نہیں ہوگا جو آپ کی ٹکٹ لے لے. یہ چیزیں آپ کے اپنے ایم این ایز آپ سے تنگ ہیں, فورگیٹ اباؤٹ اپوزیشن, کیونکہ آپ نے ان کی بھی سیاست اپنے ساتھ ختم کر دی ہے. آپ نے نہ ان کو کوئی فنڈ دیے, نہ وہ اپنے حلقوں میں کوئی کام کروا سکے. بزدار صاحب کا کانٹیکٹ کسی پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی اے سے نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آخر وہ لوگ بیچارے کس بیس پہ واپس اپنے کانسٹیچوئنسی میں جا کے آپ کے لیے اور اپنے لیے ووٹ مانگیں گے؟ ویسے بزدار صاحب بھی رات کو گاڑی چلا کے نکلتے تو ہے, وہ بھی مارکیٹوں کا دورہ. اس نے کہا جی لیڈر گیا ہے تو میں بھی جاؤں. اب بتاؤ اس کو لاہور کے رستے نہیں بیچارے کو آتے ہوں گے, وہ لاہور میں کس کو جانتا ہے. تو یہ چھوٹی حرکتیں ہیں, شاید ان کے ایڈوائزر ان کو پراپرلی گائیڈ نہیں کر رہے. اچھا بیگ صاحب, آپ نے دنیا گھومی اور امریکہ میں آپ نے ایک طویل عرصہ زندگی کا گزارا. یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے پاکستان میں متعارف کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حکومت اس کے اوپر بضد ہے. عمران خان کو کئی اس کے تجربات بھی کر کے دکھائے گئے, لیکن الیکشن کمیشن کی ایک رپورٹ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں موجود ہے, اس کو رد کر چکے. آپ کا کیا تجربہ ہے, یہ کامیاب پاکستان میں ہو سکے گا جہاں پہ 8-8 20-20 گھنٹے بجلی چلی جاتی ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ابھی اسمارٹ فون کے تحت الیکشن کمیشن یہ چاہ رہا ہے کہ جب آپ ریسنٹلی جو الیکشن کراچی میں اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن نے اپنے آر اوز کو اپنے سٹاف کو جو انسٹرکشنز دی تھیں کہ اگر کمپائل کرنے میں لیٹ ہوں, لیکن آپ جیسی فارم 45 آئے آپ اس کا ٹیلی فون کے اندر سنیپ شاٹ لیں, واٹس اپ کریں. میجورٹی نے کہا جی ہمارے پاس واٹس اپ نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن آپ جب سنیپ شاٹ لیں گے تو اس میں ٹائم آ جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چل گے آپ نے سنیپ شاٹ کس وقت لیا تھا. اس سے جب آپ کمپیریزن کریں گے, جب آپ رزلٹ دے کے آئیں گے تو سنیپ شاٹ سے کمپیریزن ہو جائے گا. ایک بات, الیکٹرانک مشینز یورپ میں, امریکہ میں جہاں پہ ایجوکیشن لیول بہت زیادہ ہے وہاں پہ اس کا ایکسپیرینس کیا جائے, اس کی ایک پراپر ٹریننگ بھی ہے. خان صاحب کو جو مشین دکھائی گی ایبسلیٹ مشین ہے, پرانی ہے. وہ میرا خیال میں شاید پتہ نہیں کہاں سے یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والے اٹھا کے جھاڑ پوچھ کر کے پی ایم صاحب کو ایک ڈیمو دکھا دیا. وہ مشین ناکارہ, وہ سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے. اس کے اوپر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, قومی اسمبلی کے اندر اس کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے جو کہ کسی نے کھول کے نہیں پڑھی کہ اس کے فلاس کیا ہیں. خان صاحب یہ اصلاحات بھائی, اصلاحات صرف کیا ووٹنگ کے اوپر ہی آپ کا ایجنڈا تھا؟ آپ نے تو 100 قسم کی اصلاحات بتائی تھی جس میں سے آپ نے ایک نہیں کی. اپوزیشن کو آپ دعوت دے رہے ہیں, اپوزیشن کو کس منہ سے آپ دعوت دے رہے ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن سے 2.5 سال میں جو آپ نے سلوک کیا پارلیمنٹ کے اندر اور باہر, تو اپوزیشن آپ کے ساتھ بیٹھے گی کیوں؟ تو انہوں نے انکار کر دیا, ویسے ڈیفینیٹلی کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ووٹنگ مشینیں اگر نئی جدت اور پراپر ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کو ہونا چاہیے. ہمیں ایڈوانس ٹیکنالوجی میں جانا چاہیے. لیکن بیگ صاحب ایک ایسا ملک جس میں 70% آبادی اب بھی دیہاتوں میں رہتی, وہاں پہ نیٹ کی ایکسیس نہیں ہے, اگر ہے بھی تو بجلی 16 گھنٹے نہیں جاتی, تو ایسے میں اگر ووٹنگ والے جس دن پولنگ ہوئی بجلی چلی گئی یا ہیکنگ کے بھی بڑے بارے ہیں, تو وہ کیسے ہمارے ہاں ہوگا؟ دیکھیں آئی تھنک جو اپوزیشن کا کنسرن ہے صدیق صاحب کہ دیر از سمتھنگ رانگ. آئی ڈونٹ نو کیا ان کے خدشات ہیں, لیکن بظاہر کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, اور خان صاحب جس نے جو رویہ اپنا رکھا ہے, جس طریقے سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں پچھلے 2.5 سال سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن ٹھیک ہے, ان کو اعتبار نہیں کرنا چاہیے خان صاحب کا. اور یہ جو اصلاحات ہیں, اگر یہ آرڈیننس لے کے آتے ہیں
تو وہ آرڈیننس بھی اڑ جائے گا. یہ اصلاحات ایسے نہیں ہو سکتی جس طریقے سے خان صاحب زور زبردستی کر رہے ہیں. خان صاحب تو چاہتے ہیں بائی الیکشن بھی نہ کروائیں اور جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہیں وہ بھی نہ کروائیں, کیونکہ ان کی پاپولیرٹی بہت کم ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ 2 سال میں پاپولیرٹی اپنی واپس لے آؤں گا, جس کا کوئی چانس نہیں ہے. مہنگائی نے دنیا کی کمر توڑ دی, بے روزگاری نے دنیا کی کمر توڑ دی. آپ کیا کریں گے؟ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے اور عوام کو بھی پتہ ہے. اچھا بیگ صاحب, ایک سیریس ایشو ہے آج کل, آپ نے پچھلے دنوں دیکھا یورپین یونین کی قرارداد GSP اسٹیٹس پاکستان کا ختم کرنے کے حوالے سے. آپ نے لبیک کا جو معاملہ گزشتہ دنوں اپنے انٹرویو میں کہا تھا, اس کو برے طریقے سے مس ہینڈل کیا گیا, شاید اب ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے. بالکل بھگتنا پڑے گا جی. بیسیکلی یورپین یونین کا یہ کنسرن نہیں ہے کہ آپ نے طریق لبیک کے ساتھ کیسے ہینڈل کیا, ان کا کنسرن ہے آپ نے طریق لبیک سے ایگریمنٹ کیوں کیا. بیسک پرابلم گورنمنٹ کی یہ ہے کہ گورنمنٹ کے منسٹرز نے 2-3 بار لبیک سے جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ بون آف کنٹینشن ہے. اسی کے اوپر یورپین یونین آپ کو اڑا کے رکھ دے گا. عید والے دن فیٹف کی میٹنگ ہے, اس میں بھی آپ رویہ دیکھ لیجئے گا. مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کے آنے سے پوری دنیا میں یہ کہتے تھے پاسپورٹ کی, گرین پاسپورٹ کی عزت. او بھائی عزت تو ہم تو بین ہوتے جا رہے ہیں ہر جگہ یار. ہمارے ساتھ تو وہ ہوا ہے کہ جو دنیا میں کسی کا ساتھ نہیں ہوا. ہم جن کنٹریز کے دوست تھے, بھائی تھے, جو ہم سے علیحدہ ہو نہیں سکتے تھے, وہ بھی ہم سے گئے بیکاز آف یو. آپ کا بیہیویئر, آپ کی ایروگنس, آپ کا جس کنڈکٹ جس طریقے کا ہے, آپ سمجھتے ہیں آپ بہت بڑے ماچو ہیں, آپ پتہ نہیں کیا ہیں, آپ بادشاہوں کے ساتھ مقابلہ. بشیر میمن ٹھیک کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے جی وہ جیسے سلمان بن محمد آرڈر کرتا ہے کام ہو جاتا ہے. آپ سلمان بن محمد بننا چاہتے ہیں؟ اپنا بیک گراؤنڈ تو چیک کر لیں بھائی جان. آپ نے پوری دنیا میں اس ملک کو رول کے رکھ دیا. کوئی اس وقت ہمارے ساتھ نہیں. چائنا ہم سے ناراض ہو گیا, سعودیہ ہم سے ناراض ہو گیا, UAE ہم سے ناراض ہو گیا, UK نے آپ کو بین کر دیا, آپ کے انٹیریئر منسٹر کو ویزا نہیں دیا. میں وضوح سے کہتا ہوں کہ شیخ رشید کو انہوں نے ریفیوز کیا. آ کے کلیریفیکیشن دے دے, نہیں میں پیسے دیتا ہوں فرسٹ کلاس, میں چارٹر جہاز دیتا ہوں, لنڈن جا کے دکھا دے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے بدنام کر دیا اس ملک کو, اور آپ لگے ہوئے کہ جی طریق لب. اور صدیق صاحب میں ایک بات بتا دوں, طریق لبیک کا جن آپ کو ہر آنے والے دن اگلے میں ہانٹ کرے گا اس ملک کو. وہ ایشو ختم نہیں ہوا, وہ پھر دوبارہ آئیں گے. یورپین یونین پوری اکٹھی ہو کے 32 ملک آپ کے اوپر بین لگائیں گے, اور باقی ملک بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس پاکستان کو آپ کس جگہ لے جا کے کھڑا کریں گے. کراچی کا جو ابھی الیکشن ہوا 249 کا, لبیک اس میں کالعدم ہونے کے باوجود دوسرے نمبر پہ آئی ہے. بیگ صاحب آپ کو کیسے روکیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے. اور پہلی بات تو یہ کہ جب وہ کالعدم تھی تو اس کو الیکشن میں حصہ کس نے لینے دیا؟ لیکن ابھی تک تو اس کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا, اس لیے بیلٹ پیپرز پہ 30 لوگ کینڈیڈیٹ تھے. 30 لوگوں میں ان کا بھی ایک کینڈیڈیٹ تھا, اس نے بڑے ووٹ لیے ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. ان کا ووٹ بینک بڑا ہے. وہ ایشو ایسا ہے, وہ اسلام کو ایکسپلائٹ بھی کر رہے ہیں, وہ اسلام کے نام پہ ووٹ بھی لے رہے ہیں. انہوں نے جو نعرہ لگایا وہ تو ہر مسلمان کا نعرہ ہے, لیکن انہوں نے اس کو سیاست میں کنورٹ کیا, اس لیے ووٹ. اچھا آخری سوال, شوکت طرین نے آج ہی جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی فائنانس کی, اس میں یہ کہا کہ IMF کے ساتھ جو ہم نے ایگریمنٹ کیا اس میں بہت سی خامیاں ہیں, تو ہم ان سے نظر ثانی کا کہیں گے, خاص طور پر جو ٹیرف کے ایشوز ہیں, بجلی کا ٹیرف ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ IMF اس پہ مانے گا؟ بالکل نہیں مانے گا جی. ایگریمنٹ ہو چکا ہوا ہے. آپ نے بجلی کا ٹیرف بڑھانا ہے, بجٹ سے پہلے اس ساری چیزوں کو لانا ہے. انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے الیکٹریسٹی اور انرجی میں, ان کو پیمنٹ بھی نہیں آپ کر رہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ ان سے ایگریمنٹ جو ابھی IPP سے کیا تھا کہ اس میں آپ ٹیرف کم کر دیں, تو وہ بھی ایگری ہیں, لیکن ان کے جو بقایا پیسے ہیں وہ دینے کے لیے گورنمنٹ تیار نہیں, کیونکہ گورنمنٹ خود نیب سے ڈر رہی ہے. ہر افسر وہ کہتا ہے جی اس کو پیسے دیے نیب پکڑ لے گی. تو جب تک نیب ہے اور وہ ایشو حل نہیں ہوگا, کرنٹ ڈیفیسٹ آپ کا بڑھتا جا رہا ہے 4.4 ٹریلین, ٹھیک ہے جی. اور اس وقت آپ سبسڈی الیکٹریسٹی پہ نہیں دے رہے. گردشی قرضے اگلے بجٹ تک آپ کے 4.4 ہیں. اور صدیق صاحب آپ کوئی سبسڈی نہیں دے رہے, یہ آپ کی نالائکی ہے کہ عوام سے آپ پورا پیسہ لے رہے ہیں. وہ 11 روپے پہ یونٹ چھوڑ کے گئے, ابھی 24 سے 27 روپے تک آپ یونٹ لے رہے ہیں, کوئی سبسڈی نہیں. اس کے باوجود کرنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے, گردشی قرضہ
انرجی کا بڑھ رہا ہے. آپ کے پاس کوئی چانس نہیں. اگر آپ نے اس ایگریمنٹ سے پھرنے کی کوشش کی, میرے خیال میں IMF آپ سے اگلا معاہدہ نہیں کرے گی. بہت شکریہ بیگ صاحب, اور اسی بات پہ اختتام کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب, گزارش یہ ہے کہ نمائشی اقدامات کرنے کی بجائے عوام کی بہتری کے لیے تھوڑے سے عملی اقدامات بھی کر دکھائیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.